نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک سوال ہے جو آج کل بہت زیادہ گردش کر رہا ہے اور لوگ اس بارے میں کافی معلومات کر رہے ہیں، معلوم کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ بہت سے مسلم نوجوان موجودہ وبائی صورت میں جو غیر مسلموں کے کورونا کی وجہ سے انتقال ہوتے ہیں، ان کی موتیں ہوتی ہیں، تو کورونا کی وجہ سے جس شخص کی موت ہو جاتی ہے عموماً غیر مسلموں کے یہاں ان کی نعشوں کو اور ان کی ڈیتھ باڈی کو اٹھانے کی، شمشان گھاٹ تک پہنچانے کے لیے اور پھر ان کی چتا کو آگ جلانے کے لیے لوگ آگے نہیں آتے، حتیٰ کہ ان کے ورثاء، ان کے گھر والے اور ان کے پسماندگان بھی اس چیز کی جرات اور ہمت نہیں کرتے کہ وہ اپنے مردے کو اٹھا کے لے جائیں اور اس کو آگ کے حوالے کریں یا جو ان کی آخری رسومات ہیں ان کو پورا کریں، کیونکہ موجودہ صورتحال ہے ہی ایسی۔ ہر شخص اس مرض میں مبتلا شخص سے اور اس مرض میں مرنے والے شخص سے دور رہنا چاہتا ہے، تو بہت سے مسلم نوجوان ہیں جو اس کام کو، اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں اور غیر مسلموں کی ڈیڈ باڈی کو، ان کی میتوں کو اٹھا کر ان کی آخری رسومات تک پہنچا رہے ہیں۔ تو لوگ اس بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں کہ آخر یہ فریضہ انجام دینا، یہ کام کرنا اور غیر مسلموں کو شمشان گھاٹ تک پہنچانا یا ان کے کفن دفن کا انتظام کرنا یا پھر ان کو جلانا اور جو بھی ان کی رسومات ہیں اس کے مطابق ان کو پورا کرنا، اس میں شریعت کی طرف سے کیا رہنمائی ہے اور شریعت کی طرف سے کہاں تک اس عمل کو کرنے کی گنجائش اور اجازت؟ یہ بعینی سوال فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم سے کیا گیا، تو حضرت نے جو جواب دیا اس کو بطور خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس سے آپ حضرات کو اس چیز میں رہنمائی مل جائے گی کہ اس عمل میں کن کن چیزوں کی اجازت ہے اور کن کن چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ جن جن چیزوں کی حضرت والا نے قرآن حدیث کی روشنی میں اجازت دی ہے آپ حضرات ان کاموں کو کریں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کاموں کو نہ کریں، کیونکہ انسانیت کی خدمت اسی حد تک کی جائے گی جس حد تک شریعت نے اجازت دی۔ شریعت کے دائرے سے باہر انسانیت کی خدمت نہیں ہوگی، پھر وہ نافرمانی والی صورت ہوگی، وہ قرآن اور حدیث کے خلاف والی صورت ہوگی۔ تو حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے دامت برکاتہم نے اس کا جو جواب دیا وہ یہ دیا کہ اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب جناب ابو طالب کا انتقال ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے کہا کہ جاؤ ان کو غسل دو، ان کو کفن دو اور ان کو چھپا دو، اور اس وقت تک دوسرا کوئی کام مت کرنا جب تک کہ تم میرے پاس واپس نہ آ جاؤ۔ یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کی بنیاد پر اور اس جیسی دیگر احادیث کی بنیاد پر حضرت نے اس پر کچھ مسائل مستنبط کیے، کچھ مسائل اخذ کیے۔ نمبر 1، حضرت فرماتے ہیں کہ غیر مسلم کے جنازے میں پسماندگان کی دلداری کی خاطر کی نیت سے جایا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کے جنازے میں تو لوگ جاتے ہی ہیں، لیکن اگر کسی غیر مسلم کا انتقال ہو گیا اور اس کا جنازہ جا رہا ہے تو اس کے جنازے میں بھی جنازے کے اندر شرکت کرنا یا اس کے پیچھے چلنا یہ جائز ہے، محض پسماندگان کی دلداری کی خاطر، تاکہ وہ لوگ جن کا کوئی شخص، جن کا قریبی رشتہ دار انتقال کر گیا ہے، ان کی دلداری ہو جائے، ان کے غم کو غلط کرنے میں یہ لوگ مدد کر سکے اور ان کے حوصلے بلند ہو سکے۔ نمبر 2، مردے کو غسل دیا جا سکتا ہے۔ جیسے موجودہ حالات کے اندر اگر کسی کا کورونا کی وجہ سے انتقال ہوتا ہے اور اس شخص کا، مرنے والے کا تعلق کسی ایسے مذہب کے ساتھ ہے اسلام کے علاوہ جس میں مرنے والے کو غسل دیا جاتا ہے یا اس کو دھویا جاتا ہے، اور وہاں کوئی غیر مسلم شخص یا اس کا کوئی ریلیٹو یا رشتہ دار موجود نہیں ہے جو اس عمل کو انجام دے سکے، تو مسلمان یہ کام کر سکتا ہے، لیکن غیر مسلم کا غسل بطور پاکی کے نہیں ہوگا بلکہ صفائی اور ستھرائی کے لیے ہوگا۔ نمبر 3، مردے کو کپڑے پہنا سکتا ہے مسلمان۔ جیسے آج کل موجودہ صورتحال کے اندر غیر مسلم کا انتقال ہو گیا، اب اس کو کپڑے پہنانا، اس کو پلاسٹک میں لپیٹنا، اس کو پیک کرنا،
اگر کوئی ڈاکٹر نہیں کرتا، کوئی نرس نہیں کرتی، یا اس مرنے والے کا رشتہ دار نہیں کرتا، اور کچھ مسلمان نوجوان خدام وہاں موجود ہیں جو اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، تو اس عمل کی اجازت ہے۔ نمبر 5، اگر اس کو دفن کرنے کی ضرورت پیش آئے تو مسلمان اس کو دفن بھی کر سکتا ہے۔ کسی غیر مسلم کا انتقال ہو گیا، اب وہ غیر مسلم کا تعلق ایسے مذہب سے ہے جس میں دفن کیا جاتا ہے مردے کو مرنے کے بعد، جیسے عیسائیوں کے یہاں بھی مردے کو جلایا نہیں جاتا بلکہ دفن کیا جاتا ہے۔ تو اگر کورونا سے مرنے والا شخص عیسائی ہے یا کسی ایسے مذہب سے وابستہ ہے کہ اس میں مرنے کے بعد جلایا نہیں جاتا، دفن کیا جاتا ہے، تو اس عمل کو مسلمان کر سکتا ہے، اس شرط پر کہ دوسرا کوئی اس کے مذہب سے تعلق رکھنے والا یا اس سے رشتہ داری رکھنے والا اس عمل کو انجام دینے والا موجود نہ ہو۔ نمبر 5، چونکہ اسلام کے اندر مردے کو جلانے کی ممانعت ہے، لہذا کوئی مسلمان کسی مرنے والے شخص کو جلائے گا نہیں۔ یہ اہم مسئلہ ہے اور لوگ اس کو کر رہے ہیں۔ بہت سارے مسلمان جو کورونا سے غیر مسلم مرتے ہیں ان کو پیک بھی کر رہے ہیں، ان کو پلاسٹک کے اندر ڈھانک بھی رہے ہیں، ان کو ایمبولینس میں پہنچاتے بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ شمشان گھاٹ میں بھی جاتے ہیں، اور چونکہ وہاں کوئی ان کا پرسان حال مردوں کا نہیں ہوتا، نہ ان کا کوئی رشتہ دار، نہ کوئی دوست، نہ کوئی حبیب، تو پھر یہ مسلمان ان کی چتا کو آگ بھی دیتے ہیں، ان کو جلاتے بھی ہیں، اور یہ سوچ کے کہ چونکہ یہ غیر مسلم ہیں اور غیر مسلموں کو جلایا جاتا ہے لہذا ہم اس کو جلا کے جو ہے وہ اس کی آخری رسم پوری کر دیتے ہیں۔ مگر اسلام کے اندر جلانا منع ہے، کسی بھی شخص کو، نہ زندہ کو نہ مردہ کو، لہذا مسلمان شخص کے لیے اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کی چتا کو آگ جلائے۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم جو کورونا سے مر گیا ہے اور اس کا رشتہ دار وہاں موجود ہے اور وہ خود جلانے کے لیے تیار ہے لیکن اس کے پاس جلانے کے اسباب نہیں ہیں، جیسے تیل نہیں ہے، لکڑی نہیں ہے، یا کوئی اور ایسا ذریعہ اور ایسی چیز جو جلانے میں استعمال ہوتی ہے جو اس کے پاس موجود نہیں ہے، اور وہ کسی مسلمان سے اس کا مطالبہ کرے، اس چیز کو مانگے، تو مسلمان اس چیز کو فراہم کر سکتا ہے، اس چیز کو لا کے دے سکتا ہے، لکڑی لا کے دے سکتا ہے، تیل لا کے دے سکتا ہے، اس طرح کی اور چیز لا کے دے سکتا ہے، یہ جلانے میں شمار نہیں ہوگا۔ لیکن اپنے ہاتھ سے مردے کو جلانا اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ کچھ 5-6 پوائنٹ ہیں جن میں سے آخری نمبر کا جو ہے اس کی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کی چتا کو آگ دے، اس کو جلائے۔ باقی اوپر کے جو 5 نمبر ہیں کہ کسی غیر مسلم کو غسل دینا ہے وہ غسل دے سکتا ہے، اس کو کپڑے پہنانا ہے اس کو کپڑا پہنا سکتا ہے، اس کے جنازے میں شرکت کرنی ہے تو شرکت کر سکتا ہے، اور جو ہے اگر کسی غیر مسلم کے پاس جلانے کے لیے اسباب نہیں ہیں، آلات نہیں ہیں، ذرائع نہیں ہیں، تو وہ اسباب فراہم کر سکتا ہے۔